ہندوستانی جنتا کے ہر دل عزیز، ہندو مسلم سے پیار کرنے والے، ہندوؤں کو مسلمانوں کے برابر سمجھنے والے، ان کے ریتی رواج میں شامل ہونے والے راجپوت ماں کے بیٹے بہادر شاہ ظفر، وہ بہادر شاہ ظفر جو کبھی بادشاہ بننے کی دوڑ میں بھی نہ تھے۔ خود ان کے باپ اکبر شاہ ثانی اور ان کی تمام سوتیلی مائیں ان کے خلاف تھیں۔ انہیں نہ جانے کتنی بار زہر دینے کی کوشش کی تاکہ وہ بادشاہ نہ بن سکیں۔ ان پر آئے دن طرح طرح کے الزام لگائے جاتے تاکہ ان کی چھوی خراب ہو سکے، لیکن انگریزوں کو بہادر شاہ ظفر پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے انہیں بادشاہ بنا دیا گیا۔ ان کی تاجپوشی 1837 میں کرائی گئی۔ بہادر شاہ ظفر بڑے سادہ مزاج آدمی تھے، وہ پیر فقیروں سے بہت لگاؤ رکھتے تھے۔ ان کی شادی بہت کم عمر میں کر دی گئی تھی اور تاجپوشی کے وقت آپ پوتوں پوتیوں والے تھے۔ ان کی بہت ساری بیویاں تھیں، جن میں سب سے چہیتی بیوی زینت محل تھی۔ زینت محل کی شادی کے وقت عمر 19 سال اور بہادر شاہ ظفر کی عمر 65 سال تھی۔ جس وقت بہادر شاہ بادشاہ بنے تھے تو دہلی کی حکومت صرف آس پاس کے کچھ حصوں تک ہی سمٹ گئی تھی۔ بادشاہ کو انگریزوں کی طرف سے بہت تھوڑی سی پینشن ملتی، جس کی وجہ سے بادشاہوں کو ساہوکاروں سے قرضہ لینا پڑتا۔ بادشاہ اپنے روزانہ اور روزمرہ کے خرچوں کو بڑی مشکل سے پورا کر پاتے۔ جیسے جیسے بادشاہ کی عمر گزر رہی تھی، انگریز دلی پر اپنے پاؤں پسار رہے تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بہادر شاہ ظفر کے بعد بادشاہت ختم کر دی جائے گی اور لال قلعہ خالی کرا کر شہزادوں کو پینشن پر راضی کر لیا جائے گا۔ انہوں نے یہ طے پایا تھا کہ شاہی پریوار کو لال قلعے سے نکال کر کسی دوسرے محل یا ہمایوں کے مقبرے میں بسا دیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے بڑے بیٹے مرزا فخرو سے ایگریمنٹ بھی کرا لیا تھا۔ لیکن کچھ دنوں بعد 1857 کی بغاوت شروع ہو گئی، جس میں بہادر شاہ ظفر اور ان کے بیٹوں کو بھی حصہ لینا پڑا۔ شروع میں بہادر شاہ اس لڑائی میں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے، وہ اس لڑائی کے انجام سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے باغی سپاہیوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اس لڑائی کا کوئی انجام نہیں نکلنے والا۔ انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ وہ باغی سپاہیوں کے لیے انگریزوں سے بات کریں گے، مگر باغی سپاہی بہادر شاہ ظفر کی ایک نہیں سنتے تھے۔ انہوں نے یہاں تک مجبور کر دیا کہ بہادر شاہ ظفر کو ان کی سرپرستی قبول کرنی پڑی۔ بہادر شاہ ظفر کو اس لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ ان کی راج سلطنت اور شاہی تو گئی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے کئی بیٹے مارے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بہادر شاہ ظفر گرفتار کر لیے گئے تو وہ قید خانے میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، تو صبح کے ناشتے کے بطور ایک تھال ڈھکا ہوا ان کے سامنے لایا گیا۔ بہادر شاہ ظفر بہت زیادہ بھوکے تھے تو انہوں نے وہ تھال ہٹایا، لیکن وہ بوڑھا باپ ایک دم سے چوکنا رہ گیا کیونکہ اس میں ان کے بڑے بیٹوں کے سر کٹے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو بہت دردناک موت دی تھی، انہیں سر عام کھڑے کر کر گولی مارنے کا حکم دیا تھا۔ جس وقت بہادر شاہ ظفر نے اپنے بیٹوں کے سر دیکھے تو زار و قطار رونے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے 47 بیٹے بیٹیاں تھے، لیکن غدر 1857 کے ختم ہونے تک صرف ان کے 2 بیٹے ان کے ساتھ رہ گئے تھے، باقیوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بہادر شاہ ظفر کی زندگی 1857 کے بعد بڑی عالمناک رہی۔ ایک اتہاس کار بتاتے ہیں کہ جب بہادر شاہ ظفر پر بغاوت کا مقدمہ چل رہا تھا اور وہ دلی میں قید تھے، تو ایک عورت ان سے ملنے جیل میں گئی اور وہ ان کے حالات اس طرح بتاتی ہے کہ ہم بہادر شاہ ظفر سے جب ملنے پہنچے تو ہم ایک چھوٹے سے اور ایک اندھیرے والے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں میلے کچیلے کپڑے اور ایک دبلے سے جسم کا ایک چھوٹے سے خط کا آدمی سردی سے بچنے کے لیے گندے سے لحافوں میں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم جس وقت داخل ہوئے وہ حقہ پی رہا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھ کر حقہ رکھ دیا اور پھر وہ شخص جو کبھی کسی کو اپنے دربار میں بیٹھا ہوا دیکھتا تو وہ اپنی بے عزتی سمجھتا تھا، وہ کھڑا ہوا اور ہمیں نہایت عاجزی کے ساتھ جھک جھک کر سلام کرنے لگا۔ ہمیں یہ منظر دیکھ کر بڑا رونا آیا۔ عدالت نے 19 مارچ 1858 کو بہادر شاہ ظفر کو غدر کا ذمہ دار ٹھہرا کر ہمیشہ کے لیے رنگون بھیج دیا، جہاں ان کے زندگی کے آخری سال بڑے غم اور دکھ میں گزرے۔ انہیں تمام وقت اپنا وطن یاد آتا اور ان کی آخری خواہش یہ تھی کہ ان کے ملک ہندوستان میں دفن کیا جائے، مگر ان کی آخری خواہش بھی نہ پوری ہو سکی۔ وہ اپنے اس شعر میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی
بنی ہے عالم نا پائیدار میں، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی فصل بہار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوہ یار میں۔ آزادی کے اس متوالے اور سچے دیش بھکت بہادر شاہ کو دل سے سلام۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمیں سبسکرائب کر ہمارا حوصلہ بڑھائیں تاکہ ہم ایسی ہی ویڈیو اور بنا سکیں۔